ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا. یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے, پردہ ضروری ہے. اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے. بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے, ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو. اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی, لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے. وہ اندر سے برہنہ ہوں گی, اندر سے ننگی ہوں گی. دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں. آپ جو غیر شادی شدہ ہے, جن کی شادی نہیں ہوئی, وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں, آستینیں کھلی ہوئی ہیں, دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا. اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر, اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے, اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں, اور ان کے دونوں سینوں میں, عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے, اور یہاں نکال لیا گیا ہے. یہاں سے کھنجر ڈالا, یہاں نکالا گیا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے, جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی, اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی, اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی, اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی, یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی. بازار میں, اسکولوں میں, کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں, یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی, اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا. غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے, آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے. ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہو, ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے, ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں. ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائیں تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں. فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ممیلات و مائلات, لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی. اتنا میک اپ کریں گی, لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک, بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک, ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک. میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے, میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے. یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا. یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا. یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے, پردہ ضروری ہے. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی. کہا علی نے کیوں رو رہی ہو, ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے. کہا علی میرے شوہر, میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا. بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو, بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے, میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا, دن میں نہیں. عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا, دن میں نہیں. حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی. مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا, ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں, اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی, اے میرے شوہر, میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا, میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا. پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے.
میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے, میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے. حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر, ہماری عورتوں کے منہ پر. غور کریں, مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو, اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا, کوئی غلط نہیں کیا. ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے. میرے بھائیوں, کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا, اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو, جس کی صرف ایک بہن تھی, بس ایک بہن, کوئی نہیں تھا اس کا, کسی بات پر ناراض ہو کر FIR کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا. اب بہن اکیلی ہو گئی. محلے کے لوگوں نے ساتھ دیا, اس کا کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. 4 سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی, رونے لگی. بھائی نے تسلی دی, بہن اب کیوں روتی ہو, میں تو آ گیا ہوں. بہن نے کہا بھائی گاؤں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا, اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی. آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی, در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی. آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اس دلدل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی. لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی. بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھا. ارے چاچا جی چپ کرا دو ان کو, میرے کان میں آواز جا رہی. اب وقت ہے ان کا من ربو کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے. فرشتے سوال کریں گے, اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا. سنیے میرے بھائیوں, تعجب کرو گے, لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. چپ, جو منہ میں آتا بکتی چلی آ رہی ہے. کہ بھائی جو حقیقت ہے, چپ, کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے. آج تک اس زمین کی دھرتی پر آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے. بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر. کہا نہیں, تیرے اوپر نہیں, اپنے اوپر. کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے. کہا رکشہ چلاتا ہے. تیری بہن, تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے, تجھے پالتا ہے پوستا ہے اور تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے, تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے. تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں. میری بہن, تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں, میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں, سنو, اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو, اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو. اتنا یاد رکھنا
اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے۔ اس نوجوان نے صاف کہا، میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا، جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے۔ سبق، اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا۔ الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانب ہوں، الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں، الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے۔ کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے۔ اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی۔ کما تدین تدان، عربی زبان کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ حالات ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں، اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا۔ شراب مکے میں بہہ گئی، جوا ختم ہو گیا، اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے۔ آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہے۔